خوشی سے سنتے تھے الحمدللہ. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال ہمیں پچھلے سال اور اس سال لائیو ہم کیبل پہ آتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں الحمدللہ بس آپ کی کال یہ سمجھے کہ آپ کی دعا کے تو فعل ملتی ہے، آپ کی محنت کے سبب سے نہیں ملتی. بہت ساتھی سننا الحمدللہ. جی فرمائیے اب کیا پوچھیں گے مولانا؟ 274 نمبر آیا جی البقرہ کی 8274. جی ہاں جی. اللہ یہ سوری 274 ہی ہے. سوچ لیں. ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا هم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی یہ آیت میں جو مال دولت اور دن رات چھپ کر علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اس کو آج کل کے نقطہ نظر سے کیسے ہم منطبق کر سکتے ہیں؟ کس طرح جبکہ دکھاوے کا دور ہے، ہر بندہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار اتنے سو اتنے دیے، فلانے ادارے کو دیے، فلانے بندے کو دیے. اللہ اعلان مولانا صاحب آپ جانتے ہی ہیں، تو وہ آپ اس بارے میں کچھ فرما دیں کہ کیا کرنا. بھائی امین شاہ صاحب، یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ اہل ایمان کا وصف بیان کر رہی ہے کہ ایمان والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور یقین جانے وصف ایسے طریقہ سے بیان کیا گیا کہ اگر اس میں یار کسوٹی برابر لیں آپ کو ہم جانچیں، ایسا شیشے میں منہ دیکھیں تو شرمندہ ہے. اللہ رب العالمین نے دیکھا نا، یا نہ زکوٰۃ کا کہا نہ صدقات کا کہا، ينفقون اموالهم. انفاق جو ہے نا یہ نفق سے نکلا. آپ کی بات پر مجھے کچھ علمی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ. نفق کہتے ہیں اس رنگ کو قرآن پاک میں نفق آتا ہے جس ایک سرے سے داخل ہوں دوسری طرف نکلتا ہے. یہ میں نے شلوار پہن رکھی ہے، اس میں نیفق ہے، ہم اپنی بولی میں نیفا کہتے ہیں، عربی میں نیفق، کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے وہ اور دوسری طرف سے نکل آتا ہے. ایک چوہا ہوتا ہے جو ہمارے کھیت ہوتے ہیں نا، کٹے ہوئے گندم کاٹ لی تو اس میں جب ہم پانی دیتے ہیں نا تو چوہا نافقا اس نے اپنی بل کے 2 سوراخ رکھے ہوتے ہیں. ہم ادھر کھڑے رہتے ہیں پانی دیتے ہوئے کہ یہاں سے نکلے، وہ دوسری طرف سے نکلتا ہے. تو نفاق بھی اسی لیے نفاق ہے کہ ایک طرف اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے نکلے. نفق سرنگ کو بھی کہتے ہیں، سرنگ کو. تو انفاق کا اللہ نے حکم دیا کہ مال رکنا نہیں چاہیے. یہ ساری خرابی معیشت میں جو ہے نا کہ بربادی ہوتی ہے جب مال رک جاتا ہے، بینک میں جمع پڑا رہا یا آپ نے انعامی بانڈ خرید، کاروبار میں نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے انفاق ادھر سے آئے ادھر کو گزرتا چلا، بے شک کاروبار میں لگے، بال بچوں پر خرچ ہو، غریبوں مسکینوں پر. مال کا رکنا ایسے ہی جیسے پانی ایک جگہ رک گیا تو پھر بو پیدا ہو جاتی ہے، معیشت تباہ ہو جائے گی. اس لیے لفظ انفاق کا کہ وہ گزارتے رہتے ہیں، ادھر سے آتا دوسرے ہاتھ سے نکال دیا. الذین ینفقون اموالہم، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو سٹاک نہیں کرتے، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، آگے سے آگے گزارتے رہتے ہیں. اور اب نہ وقت دیکھتے ہیں، 2 ہی وقت ہے نا، یا رات کا ہوگا یا دن کا. فرمایا نہیں، ان کی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ بس اعلان ہوگا تو دیں گے، کوئی تقریب ہوگی جو وہاں سیٹھ صاحب نے 3 لاکھ دیے، ایسا نہیں. وہ انتظار کرتے باللیل والنہار، رات ہو یا دن ہو ہر وقت خرچ کرتے. اللہ اکبر. مومن کیسے ہیں؟ اور پھر ہوتا کہ یہاں لوگ دیکھ رہے ہوں یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو. فرمایا نہ وقت نہ حالت کہ کیا پوزیشن ہے، سر علانیہ، کوئی نہ دیکھ رہا، وہ چھپے ہوئے ہوں یا لوگوں کے سامنے ہو. یہ ہے مومن جن کا کام ہے کہ وہ بالکل بے چین ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، ہاتھ روکنا نہیں انہیں آتا. رات ہو دن ہو، علانیہ ہو پوشیدہ ہو، خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کا پھر انعام بھی بیان فرمایا کہ جو میرا دیا ہو اس طرح لوٹاتے رہتے ہیں نا، فلاحم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے پاس ان کا انعام ہے پھر ان کے رب کے پاس. جب وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جائیں گے تو یہاں تو چند ٹکے دیے نا، ازمائش کی ہے کہ برتنا آتا، جیسے بچے کو کاروبار سکھانے کے لیے پہلے چھوٹی دکان، یہ دنیا چھوٹی دکان اللہ نے دی ہے تھوڑی، کہ یہاں دیکھوں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. اگر یہاں اچھے منتظم ثابت ہوئے جنت حوالے کر دیں، اور جو جہاں ہی نالائق ثابت ہوئے چند ٹکے نہیں برتنے آئے، ان کو جنت کی نعمتیں کیوں ملیں گی؟ وہ آگ میں جائیں گے. فلاحم اجرہم عند ربہم، جو دن رات پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. سبحان. اور وہ بات کہی جو اولیاء کے بارے میں آتی ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ ڈر نہ غم. وہاں ان لوگوں نے کئی معنی بنا لیے.
بات تو یہی ہے جو ہر جگہ آتی ہے کہ جو جنت میں جائیں گے لوگ وہ کیا ہوگا پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں ولیوں کی بات نہیں، خرچ کرنے والوں کی. مانے قرآن کے بدلے چر اپنا ایک ٹولہ بنا لیتے ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں. اللہ کہتا جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی کیا اللہ کا نیک بندہ، اسی کو مومن کہہ رہے ہیں، متقی کہہ رہے ہیں. کوئی الگ جماعت نہیں ہے جس کی ٹھپا نہیں. ہر کلمہ کو اللہ کے ولیوں میں شامل سن لے. جو اللہ کا ولی نہیں اعلان کرے کہ میں اللہ کا دشمن، اسی وقت کافر ہو جائے گا. وہ اللہ کا دوست جب کلمہ پڑھا، شراب پیے، زنا کرے، سنے مجھ سے، وہ اللہ کا دوست نہ ہوتا تو کافر ہوتا. ٹھیک ہے کسی کی ولایت ناقصہ، دوستی کمی ہے، کسی کی دوستی بہت گوڑی ہے، یہ درجوں میں فرق ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے عبداللہ الحمار کتنی بار آیا، شراب میں گرفتار ہوا، کوڑے مارے گئے. تو لوگوں میں سے ایک صحابی نے کہا اللہ کی اس پر لعنت ہو. حضور نے پڑھا لعنت نہ کر، شیطان کی مدد نہ کر، شرم کرنی چاہیے تجھے، یہ اللہ رسول سے محبت رکھتا. اگر محبت نہ ہوتی کافر ہو کر شرابیں پیتا رہتا. کلمہ کو کی عزت کرتا. اس لیے آپ یہ یقین جانیں ہر کلمہ کو اللہ کا ولی ہے. مومن کہہ رہے ہیں، مسلم کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی الگ ٹولہ نہیں ہے. مگر جو پکے دوست ہو جائیں گے، نیکیاں کریں، فرمایا ان کو بھی کہا ان کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ انعام سب سے بڑا. اب تھوڑی سی تشریح کر دوں، اس کے بعد آپ کو جنت دوزخ کے لیے سننے کی کوئی ضرورت. کیا ہوتا کہ یا تو آئندہ کا ڈر ہوتا، بیمار ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، نکال دیا جاؤں گا، کوئی خرابی ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا. یا مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے، آئندہ کا ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جنت میں یہ کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں سمجھے گا میں نکال دیا جاؤں گا یا بوڑھا ہو جاؤں گا، نہیں، سب خوف ہٹ جائیں گے. اور حزن کیا ہوتا ہے؟ پچھلے پر پچھتاوا، کہ آدمی پچھلے اپنی باتوں پر پچھتاوا کرتا، جب بھی یاد آتی ہیں غمگین ہو جاتا کہ مجھ سے. فرمایا جو یہ کام کرتے مریں گے نا، ان کو پھر ان کا رب ایسا انعام دے گا کہ نہ انہیں آئندہ کا کوئی خطرہ رہے گا اور نہ پچھلے پر انہیں کوئی پچھتاوا ہوگا. وہ خوش ہو جائیں گے کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک کوڑی جی تھی یار، آج تو پہاڑ جتنی بن کر ہمیں مل گئی. یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی کہ جو دن اور رات سامنے اور چھپ کر ہر حال میں مال لٹاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا رب ان کو انعام دے گا. وہ نہ پھر جنت میں جا کر آئندہ کے لیے ڈریں گے، نہ ان کو پچھلی نیکیوں پر کوئی پچھتاوا اور کام ہوگا. یہ کئی جگہ قرآن میں آیا کہ جو ایمان لائے نیک کام کرے فلا خوف علیہم ولا. ایک قرآن میں بار بار آتا، کوئی ڈر غم نہیں. جنت کی بات کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہاں آئندہ کے لیے بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا. اعلان ہو جائے گا کہ اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، تندرست رہو گے، بوڑھے بیمار نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اچھا سر، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. پوچھئے. السلام علیکم ورحمۃ